انسانیت کا درس بھی دیتا ہے. مردے کا جنازہ ہونا چاہیے, اسلام کا حکم ہے. میت بھی اسی طرح قابل احترام جیسے زندہ. آپ اس کے پارٹس بانٹنا شروع کر دیں. جنازہ آ رہا ہے شاپر میں ہے بھائی, جنازہ کس میں آ رہا ہے؟ شاپر میں. یہ کیا ہے بھائی؟ اس کے گردے کہاں ہیں؟ وہ وسیم بھائی کو دے دی ہم نے, ان پہ فٹ آ رہے تھے. اس کے پھیپڑے کہاں گئے؟ تو بھائی کورونا کی وجہ سے چمونی آپا کے پھیپڑے خراب ہو گئے تھے, وہاں لگا دیے ہم نے. ابھی اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ بھائی وہ صاحب تھے نا, گولی لگنے سے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو وہاں سے ادھر فٹ. بھائی ناک کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ناک کی ہڈی ان کی بڑھی ہوئی تھی, ڈاکٹر نے غلط آپریشن کیا, ناک کے ڈیزائن ہی چینج ہو گیا, تو ان کی ناک پسند آ رہی تھی, ڈیزائن یہاں سے لے لیا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر بولے ایسا نہیں ہوتا, تو میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. مجھے پتہ ہے ناکیں نہیں لگ رہی, لگنے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا. گھٹنا کہاں ہے بھائی؟ ان کے گھٹنے کی بال خراب ہو گئی تھی, تو گھٹنا نکال لیا تھا, وہاں سے بال وہاں فٹ کر دی. اب دوبارہ گھٹنا جڑ نہیں رہا تھا ایلفی سے, تو پھینک دیا. یہ گوشت ہے, اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسے موقع پہ امام صاحب کہیں گے, میں اگر ہوا تو میں کہوں گا کہ ایسا کرو, یہ بھی کسی غریب کے کام آ جائے گا, اس کو کھلا. بہت سے غریبوں کو گوشت کھانے کو بولو نہیں ہے, جان بچانے کے لیے کسی غریب کو یہ گوشت کھلاؤ. اس کو کہتے ہیں صحیح طریقے سے انا للہ ہونا کسی کا. ایک تو انا للہ ہوتا ہے, روح جسم سے نکلتی ہے, باڈی رہتی ہے. یہ والا انا للہ, اس کو کہتے ہیں سچی مچی کا انا للہ ہو گیا. بندہ مارکیٹ سے ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہیں فیوچر میں. جتنے پرزے لے کے آئے ہو نا, ان تمام پرزوں سمیت قبر میں جانے کی کوشش کرو. خوش قسمت لوگ ہیں جو پورے پرزوں سمیت قبر میں چلے جائیں. میں کہتا ہوں بھی خوش قسمت. گورکن پہ نظر رکھا کرو, تازہ تازہ مردوں کے پارٹس نکال کے بیچ رہا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ابا کو دفنایا, 3 دن تک قبرستان سے نکل نہیں رہے. میں نے کہا بھائی کیا خود بھی دفن ہونے کا پروگرام ہے؟ بس نکلو یہاں سے. کہہ رہے ہیں بھائی 3 دن تک حفاظت کر رہا ہوں, گورکن پہ اعتماد نہیں ہے. ڈاکٹروں کے رابطے ہوتے ہیں گورکن سے بھی. نکال بھائی. مردہ لاشوں پہ تجربے ہو رہے ہیں, لاوارث. اس پہ بھی ڈاکٹروں سے بڑی بحث ہوتی ہے کہ لاوارث لاشوں کو چیر پھاڑ کر کے میڈیکل سائنس کا علم سیکھنا یہ جائز نہیں ہے. انسانی لاش کی توہین کی اجازت نہیں ہے آپ کو. دیکھو ایک ہے جان بچانے کے لیے کسی کے جسم کو چیر پھاڑنا, وہ جان بچانے کا عمل ہو رہا ہے, اس کے لیے تو جائز ہے. ایک ہے جان بچانا کا طریقہ سیکھنا. کوئی آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے قتل کرنے کے لیے, جان بچانے کے لیے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو مار دیں گولی. جان بچانے کے لیے نا, جان بچانے کی ٹریننگ سیکھ رہے ہیں, اس کے لیے 8-10 بندے اڑا دیے آپ نے, یہ جائز ہے؟ بولو نا. اب ڈاکٹر یہاں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم ایک انسانی لاش پہ جب تجربے کر کے جان بچانے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ہزاروں کی جان بچا لیتے ہیں. بھائی ابھی بچا نہیں رہے, بچانے کا طریقہ سیکھ رہے ہو. تو جیسے کسی فوجی کو ٹریننگ کے دوران جان بچانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہاں بھی وہ یہ تعویل پیش کر سکتا ہے ہم سچی مچی کی لڑ رہے ہیں تاکہ 8-10 بندے مر جائیں. مریں گے تو ہمیں طریقہ آئے گا میدان جنگ میں, پھر اپنے ہزاروں ساتھیوں کو ہم بچا لیں گے. بھائی یہ دلیل دنیا میں کہیں بھی کوئی لاجک نہیں, شریعت تو مانتی نہیں اس دلیل کو. اس کی مثال اور میں شریعت سے دیتا ہوں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب بھوک سے مر رہے ہو, کھانے کو کچھ بھی نہ ہو, تو سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے, بچ جائے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا یار میں جانے والا ہوں جنگل کی طرف, ہو سکتا ہے وہاں بھوک لگے اور کچھ کھانے کو نہ ہو, اور پھر اگر خدا نخواستہ سور ہی ملا, کچھ نہ ملا, تو مجھے تو سور کھانے کی الحمدللہ عادت نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا تو پہلے میں تھوڑی یہاں پریکٹس کر لوں, تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی بناؤں, تاکہ اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو میں کھا سکوں. یہ جائز ہوگا؟ اور بھائی جب ضرورت پیش آئے گی مرنے لگو گے تو ہے, مرنے سے بچاؤ کے لیے پہلے سے ٹریننگ کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے.
ہاں جنگل میں جا رہے ہو, کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے آگے مر جاؤں گا, تو پھر گوشت آپ محفوظ رکھ سکتے ہو کہ آگے مجھے پتہ ہے مرنے لگوں گا. کھانا پھر بھی اس وقت جائز ہوگا جب مرنے لگو گے, اور اتنا جائز ہوگا جس سے کمر سیدھی ہو جائے. کوفتے کباب بنا کے کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں بیابان میں پڑے ہوئے ہو, مرنے لگے, اور جناب یہ آج کل کے پروفیسر جو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, سب کی بات نہیں کر رہا, جو لبرل قسم کے, وہ اسی طرح دلائل کے تانے بانے ملا کے ہر حرام کو انہوں نے حلال کر دیا ہے. کیا ایکچولی ضرورت کے وقت اور بھائی ضرورت کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ضرورت وہ ہے جس کو شریعت ضرورت مانتی ہے. ہر چیز کو حلال کر دیا ان لوگوں نے. یورپ سے فون آتے ہیں کہ یہاں بعض عرب ایسا کرتے ہیں, حرام گوشت ہوتا ہے, ذبح نہیں ہوتا, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں کہ بھئی وہ جانور کھا سکتے ہو جس پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہو, تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, کھا لیا. او بھائی یہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ہے اس میں. مشینی ذبیحہ ہماری نظر میں حلال نہیں ہے. یورپ میں لوگ کہتے ہیں ہم کیا کھائیں, کیونکہ خربوزے ختم ہو گئے یورپ میں کھانے کے لیے, آلو ختم ہو گئے, سبزیاں ختم ہو گئی, تمہیں ضروری گوشت ہی کھانا ہے, نہیں مل رہا تو نہیں کھاؤ بھائی. یہ ضرورت تھوڑی ہے. ہندو سبزی پہ 100 سال زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ 4 شادیوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, تو فی الحال ایک پہ گزارا کر لو. جو گوشت کھائے گا نا اس میں کیا ہوگا اس کو, یہ پھر میرے بیان سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے, اس لیے ہم گوشت کی ترغیب دیتے ہیں. سبزی خور کو سمجھ میں, ابھی جو خربوزے کھائے گا اس کو 4 شادیاں کہاں سمجھ میں آئیں گی, سمجھ میں نہیں آ رہا. ہندو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب سبزی کھا کے بھی انسان 100 سال زندہ رہ سکتا ہے. یہ ہندوؤں کی ڈبیٹ نہیں کہ بھائی 100 سال تک ہندو رہیں. ان کے پنڈت دیکھ لو, ان کے جو بھی ہوتے ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے. مہاراج, اس دن مجھے پتہ چلا کہ صاحب تھے مہاراج تھے, تو یہ لوگ 100 سال زندہ رہتے ہیں سبزی کھا کے. تو یہ کہتے ہیں آپ جانوروں کو کاٹتے کیوں ہو, ظلم کیوں کرتے ہو گوشت کھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ ایکچولی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھو, صرف لمبی عمر یہ ایک مقصود نہیں ہے. اس نے کہا تھا نا ٹیپو سلطان نے, شیر کی 1 دن کی زندگی, میں ہندوؤں کو گیدڑ نہیں کہہ رہا, کہیں توہین نہ سمجھے آپ, یہ صرف اس کی ایک مثال ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. 1 دن میں زندہ رہو شیروں کی طرح, تو یہ گیدڑ کی طرح 100 سال زندہ رہنے سے بہتر. تو اسلام نے گوشت اس لیے کھلایا ہے کہ آپ 40, 50, 60, 70 جو بھی آپ کی ایج ہے اس حساب سے زندہ رہیں. لیکن جب آپ گوشت کھائیں گے تو میدان جنگ میں لڑیں گے آپ. گوشت خور لڑتا بہت خاندانی طریقے سے, کیونکہ جتنے لڑاکا جانور ہیں نا سب کی خوراک گوشت ہے.